کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو۔ کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا خیال ہے کچھ جگہ ہے آگے، سارے اسلام بھائی اپنی اپنی جگہ سے اس نیت سے آگے آ جائیں کہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کرنا یہ نبی پاک کی بھی سنت ہے، صحابہ کا بھی طریقہ ہے، تو اچھی نیت سے بالکل پیک کر دیں، آگے آ جائیں تاکہ کافی ابھی اور لوگوں نے آنا ہے، اور پھر اوپر جا کے ظاہر ہے اس انداز سے ان کو سننے کا موقع نہیں ملے گا، تھوڑا سا کوشش کریں آگے آئیں، جتنے گیپس ہیں سارے کور کر لیں، کرسیوں کے آگے بھی گیپس ہیں تو اس کو بھی اوپر سے آ کے کور کر لیں تاکہ ماشاءاللہ اور بھی علاقوں سے لوگ آنے ہیں تو ان کے لیے جو بھی آئیں ان کے لیے آسانی ہو۔ اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے اور جلدی جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بیان کا وقت تو ہو گیا ہے، مگر پنجاب سے ہمارے ایک بہت پیارے نعت خواں اسلام بھائی آئے ہیں، نعتیں بہت اچھی پڑھتے ہیں، اور ایک کلام مجھے بڑا پسند ہے جو ختم نبی پاک کی ختم نبوت کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ چند اشعار وہ سنتے ہیں، پھر آج تو رات عبادت کی رات ہے، جلدی کس بات کی ہے، انشاءاللہ اللہ رسول کا ذکر کریں گے، اہل بیت کا ذکر کریں گے اور برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ۔ ہماری اس مسجد میں آپ کے لیے 2 بار لنگر کا انتظام ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، بیان کے بعد بھی لنگر ہوگا، پھر انشاءاللہ جو لوگ رات گزاریں گے، میری بھی نیت ہے انشاءاللہ آج رات اللہ کے گھر پہ گزاریں گے انشاءاللہ، تو جو ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ہم نے کافی خوبصورت شیڈیول بنایا ہے، بیان ہوگا، بیان کے بعد انشاءاللہ جب دعا ہوگی، صلاۃ والسلام ہوگا، پھر لنگر ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ وقت مناسب پر امیر اہل سنت جو فیضان مدینہ میں دعا فرمائیں گے، ہم اس شب عاشورہ کی اس دعا میں لائیو شامل ہو جائیں گے، پھر خاص نوافل ہیں آج کی رات پڑھنے والے وہ پڑھے جائیں گے، کچھ خاص وظائف ہیں آپ کو وہ پڑھائے جائیں گے، پھر انشاءاللہ اتنے پیارے پیارے نعت خواں ہیں تو نعت خوانی بھی کریں گے انشاءاللہ، منقبتیں بھی سنیں گے، پھر وقت مناسب پر ذکر ہوگا، دعا ہوگی اور سحری کریں گے، تو یہ رات عبادت میں گزارنے کی رات ہے، کل روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، تو جن سے بن پڑے یہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو آئیے ایک رات اللہ کے گھر میں گزاریں۔ کربلا والوں نے کربلا کے میدان میں خیموں میں یہ رات گزاری تھی، کتنی تکلیف کی وہ رات تھی، ہمیں تو اے سی میں پنکھوں میں بڑی آرام دہ راتیں ہیں، تو کیوں نہ یہ رات ہم ان کی یاد میں اور عبادت میں گزاریں۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی گئے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول،
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جدا جگ پروانہ ہو جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ او بابا زہرا دا حسنین دا نانا او بابا زہرا دا حسنین دا نانا پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول اے ختم رسول اے ختم رسول بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا واللہ ایمان ہے میرا واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسول اے ختم رسول محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی عقیدہ عطار کا سب سے آخری نبی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو
تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی گئے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، اور اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا، ہاں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت یک مستانی ہے، مخمور وکیگن مدبریا۔ اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت نو میں جانا کا، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دل بھی تو، دلدار بھی تو، میڈی جند بھی تو، جند جان بھی تو، میڈا مالک تے مختار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نال عرشاں دا مہمان بھی تو، میں مقدی گل مقا دیوا، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت نو میں جانا کا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں۔ مل کر باواز بلند کہہ دے، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا، چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ اس صورت نو میں جانا کا، جانا کا کہ جانے جہانا کا، سچ آقا تے رب دی مشانہ کا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما آسن کا، ما اکمل کا، کت میرے علی کت تیری سنا، مشتاق کیا کت جانیا۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، مشہور ہے یاری کے قصے محمود و ایاز کے دنیا میں، محمود و ایاز کے دنیا میں، سوئی ہے جو پہلوے آقا میں، اس یار کے جیسا نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔
جس صحابی کا نام سن کر جتنا مزہ آئے وہ باواز بلند کہے گا جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. صدیق عمر عثمان و علی سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں، سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں. اصحاب تو سب ہی جنتی ہیں، ان چاروں کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج شب عاشور ہے، 10ویں شب ہے ماہ محرم الحرام کی. ذکر اہل بیت کے لیے آج ہم سب الحمدللہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں جامع مسجد فیضان غوث پاک میں جمع ہیں. رب کریم اس مبارک رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور کربلا والوں کا، اہل بیت اطہار کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج درود پاک کی امپورٹنس کے لیے جو 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، ان حدیثوں کی روایت بھی، یعنی ان حدیثوں کے جو راوی ہیں وہ بھی امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین ہیں کہ انہوں نے اپنے نانے جان سے کیا سنا. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی امام حسین ہی ہیں، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. تو یہاں جہاں ہم جو بیانات میں آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم درود پاک کی فضیلتیں، بلیسنگز، اس کے بہت سارے فوائد آپ کو بتاتے ہیں. لیکن درود پاک نہ پڑھنا، اور بالخصوص اس وقت نہ پڑھنا کہ جس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ نام سنے یا نام لے، تو یہ بڑا پرابلمٹک ہے. یعنی یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں ہے، اور اس کی وعیدیں ہیں. تو اب اپنی لائف میں ایک عادت بنائیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں تو پورا درود لکھیں. اب یہ سواد لکھنے کی عادت بن گئی ہے. اچھا، جلدی کا زمانہ ہے تو درود پاک بھی شارٹ فارم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. نبی پاک کا نام لیا اور معاذ اللہ سلام کہہ دیتے ہیں. اس درود پاک کا شارٹ فارم ناجائز اور حرام ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھے، کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھا، ہر درود پر برکتیں بھی تو مل رہی ہیں، رحمتیں بھی برس رہی ہیں. لکھیں گے درود پاک
जब तक लिखा रहेगा जब तक नेकियां मिलती रहेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब दुरूद पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम सुने, फौरन ज़बान से दुरूद पाक अदा करें। हर दुरूद पर बरकतें भी तो मिल रही हैं ना। अच्छा, अब उलमा ने एक बड़ी प्यारी हमारे लिए एक एग्जम्पशन समझ लें, एक खूबसूरत राह निकाली है कि आप जैसे मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले नाते हो रही थी, अब बार बार नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम आ रहा था। अभी आप बयान सुनेंगे तो बार बार नाम आएगा। तो इंसान हैं हम, कभी नाम सुना दुरूद पाक पढ़ना रह जाता है, कभी बयान में पढ़ना रह जाता है। तो उलमा फरमाते हैं कि फिर ये करना चाहिए कि पूरे दिन में एक पर्टिकुलर तादाद के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ लिए जाएं। 100 बार पढ़ लें, 200 बार पढ़ लें, अल्लाह तौफीक दे उससे ज़्यादा पढ़ लें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि पूरे दिन में जितनी भी बार भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुना, पढ़ा या कहीं रह गया दुरूद पाक पढ़ना, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम आपने तादाद में दुरूद पाक पढ़े होंगे तो वो उसका ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, उसका कायम मकाम बन जाएगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल, बीबी फ़ातिमा के गुलशन के महकते फूल, इमाम हुसैन इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का कुछ ज़िक्र खैर करते हैं। सच्ची बात बताऊं कि सच्ची बात तो ये है कि हमारी औकात नहीं है, ना औकात है ना हमारे पास अल्फाज हैं कि उस अजीम हस्ती का ज़िक्र करें, उस शानदार शख्सियत का ज़िक्र करें हैं जिसने आगोश नबूवत में नबी पाक की गोद में परवरिश पाई हो, जिसके कानों ने इस दुनिया में सबसे पहली आवाज़ नबी पाक की सुनी हो और अल्लाह के नबी की आवाज़ में सबसे पहले अल्लाह का नाम सुना हो। जब नबी पाक ने अजान दी होगी तो सबसे पहले क्या कहा होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द जो हज़रत इमाम हुसैन की जो लिसनिंग की इब्तिदा है ना, है सबसे पहले सुना क्या है? अल्लाह का नाम। और किसकी ज़बान से सुना है? अल्लाह के हबीब की ज़बान से सुना है, जिसकी लिसनिंग की इब्तिदा ये है। और आपकी फीडिंग की इब्तिदा क्या है? ज़िंदगी में सबसे पहली खुराक क्या खाई है? हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा पैदा होता है तो उसको गुट्टी दी जाती है, इसको अरबी में कहते हैं तहनीक, ये सुन्नत है। अब उसमें भी लोग अच्छा ये करते हैं, किसी आलिम दीन, किसी अच्छी नेक शख्सियत से उसको कुछ शहद चटा देते हैं, खजूर का कोई टुकड़ा खिला देते हैं, दैट्स गुड, अच्छी चीज़ है। मगर इमाम हुसैन की किस्मत पर हमारी जान कुर्बान कि आपको सबसे पहले खुराक पता है क्या मिली है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गोद में लिया, कोई शहद नहीं चटाया, कोई खजूर नहीं खिलाई, मेरे आका ने अपनी ज़बान मुबारक इमाम हुसैन के मुंह में दे दी। अल्लाह अकबर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिगिनिंग ऑफ द फीडिंग ऑफ इमाम हुसैन। स्टार्ट किस चीज़ से हो रही है उनकी लाइफ? अजान अल्लाह के नबी दे रहे, और प्यारे आका का लुआबे दहन जो है वो इमाम हुसैन की पहली ग़िज़ा बन रही है। वो कैसा लुआबे दहन था? जो मरीज़ों को शिफा देता था, जो खारी कुओं को मीठा कर देता था। अच्छा, ये लुआब जो मिलना है, इससे मुझे एक लुआब और मिलना याद आ गया है। ख़ानदान नबूवत की क्या शान है। इमाम हुसैन की ज़िंदगी की इब्तिदा में नबी पाक का लुआब उनके लुआब से मिल गया ना। लुआब किसको कहते हैं? थूक मुबारक को। अच्छा, नबी पाक के दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त सबसे आखिरी वक्त में एक और हस्ती हैं जिनके लुआब से नबी पाक का लुआब मिल गया, और वो कौन है? वो हमारी अम्मी हुजूर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। बीबी आयशा इस पर बहुत फ़ख्र किया करती थी, बताती थी कि मुझे वो शरफ़ हासिल है कि नबी पाक ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो मेरे आका मेरी गोद में थे, नबी पाक उनकी गोद में आराम फरमा थे। अच्छा, ये भी आप याद रखिए कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए कुदरत का ये कानून है कि जिस जगह उनका विसाल होता है वहीं उनकी तदफीन होती है, वहीं उनका मज़ार बनता है। तो बीबी आयशा, देखे ना, अब किसी के जहन में सवाल आ सकता है कि ये तो बीबी आयशा के घर में तदफीन क्यों हुई? इतनी बड़ी मस्जिद नबवी थी, किसी और जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा बना दिया जाता। नहीं, ये कुदरत का उसूल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जहाँ विसाल होगा वहीं उनकी तदफीन होगी। तो बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान देखें कि एक तो आपके गोद में नबी पाक ने ज़िंदगी का जो अपनी ज़ाहिरी हयात का आखिरी वक्त था वो उनकी गोद में गुजारा, आराम फरमा रहे थे, तबीयत नासाज थी,
اور پیارے آقا نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے پاس مسواک تھی. نبی پاک اسے دیکھتے ہیں تو بی بی عائشہ تو مزاج شناس تھیں, کہا حضور مسواک چاہیے؟ تو پیارے آقا نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں. تو بی بی عائشہ نے مسواک لی, دیکھا کچھ سخت تھی, اپنے دانتوں سے بی بی عائشہ صدیقہ نے اس مسواک کو نرم کیا اور نبی پاک کو پیش کی. میرے آقا نے وہ مسواک اپنے دانتوں پر پھیری, بی بی عائشہ کا لعاب جو ہے وہ نبی پاک کے لعاب سے ملا, اور نبی پاک نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک سے کتنی محبت ہے. آخری دنیا میں جو وقت ہے اس وقت بھی آپ نے مسواک کرنا پسند فرمائی. چلے سنتوں بھرا بیان ہے, بات چلی ہے تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ اس سنت پر بھی ہم عمل کریں گے, انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں. یہ بڑی کمال کی سنت ہے. مسواک نگاہوں کو تیز کرتی ہے, دانتوں کو صاف کرتی ہے, اور یہ بھی لکھا کہ جو مسواک کا عادی ہوگا مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. بھائی آپ کہیں میرے پاس ٹوتھ پیسٹ ہے, میرے پاس بڑے کمال کے برش ہیں, وہ ہوں گے آپ کے پاس, وہ بھی کیجئے, منع نہیں ہے, مگر سچی بات یہ ہے کہ مسواک میں محبوب کی یاد ہے. عاشق رسول سے پوچھو کیوں کر رہے ہو؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اور پھر سینے سے لگی ہو تو اور خوشی ہوتی ہے کہ میرے آقا کی سنت سینے سے لگی ہے, تو اس کا اہتمام کیا کریں. تو بہرحال بات چلی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کیا کمال کی امیزنگ پرسنالٹی. اور نانا اور نواسے میں جو پیار ہے نبی پاک کا, جو امام حسین سے اور امام حسن سے جو پیار ہے نا, اس کا لیول ہی اور ہے. میں کچھ اور باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹیچمنٹ کیسی تھی. ایک بار حضرت یعلا بن مرہ رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی کسی جگہ دعوت تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر دعوت پر جانے کے لیے روانہ ہوئے تو ایک مقام پر دیکھا کہ نواسہ رسول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی چھوٹے تھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے ان کی طرف بڑھے, اور جیسے والد اپنے بچے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بچہ دوڑتا ہوا آ کر سینے لگ جائے گا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھ پھیلائے. اللہ اکبر. اب نانا جان اور نواسے کا پیار دیکھیں کہ میرے آقا چاہتے تھے کہ امام حسین دوڑتے ہوئے آئیں اور سینے سے لگ جائیں, مگر امام حسین نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا تاکہ نبی پاک پیچھے آئیں اور خود آ کر ان کو پکڑیں. ہوتا ہے نا, اس انداز ہوتا ہے بچوں کا. تو امام حسین ایسے ہی دوڑنے لگے. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پیچھے چلنے لگے. اچھا, اب جتنا آپ سلو چلتے ہیں بچہ تیز چلتا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی کھیل لمبا ہو جائے, تاکہ وہ اور دوڑے, اس کو لگے میں پیچھے چیز کرنے والا کوئی چیز نہیں کر پا رہا. تو بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انداز اختیار کیا کہ میرے آقا پیچھے جا رہے, امام حسین دوڑ رہے ہیں, پیارے آقا پیچھے جا رہے. کافی دیر تک یہ چلتا رہا, اور پھر جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنستے ہوئے امام حسین کو پکڑا, اور صحابہ کرام کی مبارک نگاہوں پر لاکھوں سلام کہ کتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ نبی پاک اپنے نواسے کے ساتھ کیسا انٹریکشن رکھ رہے ہیں. اب نبی پاک نے امام حسین کی تھوڑی کے نیچے, چن کے نیچے ہاتھ رکھا, ایک ہاتھ گردن کے پیچھے رکھا, اور میرے آقا نے بوسہ دیا امام حسین کو اور فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے. حسین اسبات میں سے ایک سبت ہے. اب سبت کا معنی کیا, یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے القاب میں یہ بھی ہے سبت رسول اللہ. سبت کس کو کہتے ہیں؟ سین, با اور تو, یہ اس طرح لکھا جاتا ہے. سبت کے معنی ہے ٹری کی وہ جڑ, جو درخت کی جو روٹ ہوتی ہے اس کی شاخیں ہوں, اس درخت کی شاخ جس کی بہت زیادہ برانچز ہوں, اس کو کہا جاتا ہے. اب نبی پاک کا یہ کہنا کہ حسین سبت ہیں, مطلب یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی اور بڑھتے بڑھتے بہت پھیل گئی, مگر یہ حسین ایسے ہی میری سبت ہیں, ان سے میری نسل چلے گی, اور ایسٹ اور ویسٹ میں پوری دنیا میں حسین کی اولاد پھیل جائے گی. آج پوری دنیا میں آپ کو حسنی اور حسینی سید ملتے ہیں. اچھا, امام حسن کی نسبت سے آپ کو کم لوگ ملیں گے, مگر حسینی سید آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں. اب یہاں ایک بڑا ایمان افروز نقطہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ جب بچے شہید ہو گئے تھے نا, اب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں بیٹے جوانی پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. 3 صاحبزادے تھے. اب جب وہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, حضرت قاسم کا بھی انتقال ہو گیا, تو بدبخت جو تھے, جو نبی پاک کے دشمن تھے, وہ گستاخی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی,
ان کے بیٹے ہی نہیں بچے تو اب ان کی نسل کیسے بڑھے گی؟ ہیں معاذ اللہ نبی پاک کو نسل کٹا ہوا کہنے لگے. اب یہ کمال دیکھیں، شان مصطفیٰ دیکھیں. مثال کے طور پہ میرے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں جواب دوں گا نا، مگر شان مصطفیٰ دیکھیں کہ گستاخی کفار کرتے تھے، جواب رب خود قرآن میں عطا فرماتا ہے. اور ان کا ایسا جواب دیا کہ قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی اور دشمنان خدا اور دشمنان مصطفیٰ کو جواب ملتا رہے گا. قرآن میں رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ نے ان بدبختوں کو نسل کٹا ہوا فرمایا کہ تم ابتر ہو، میرا حبیب تو وہ ہے، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، ساری کثرت عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اچھا، اس کی تفسیر میں علماء نے بہت خوبصورت کلام کیا ہے کہ کس کس چیز کی کثرت ہے. اللہ کے حبیب کو اللہ نے عزت میں کثرت دی، اللہ نے مال و دولت میں کثرت دی، اللہ کریم نے دنیا کے خزانوں میں کثرت دی، حوض کوثر عطا فرما کر کثرت دی، جنت کے خزانوں کا مالک بنا کر کثرت دی، اور فرمایا اولاد میں بھی کثرت دی. اب ذرا اس کو سمجھتے ہیں. نبی پاک کی یہ شان ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے جو تھے شہزادے وہ تو جوانی تک حیات نہیں رہے، تو اب آپ کے اس کے باوجود اللہ پاک نے اولاد کو کیسے باقی رکھا کہ آج بھی لاکھوں کروڑوں سادات کرام دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں. یہ وہ کثرت اولاد ہے. اور پھر یہ کیسے ہوا؟ یہ ظہور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کا ظہور ہوا کہ حسین سبت من الاسبات، کہ حسین مضبوط جڑ والا درخت ہے، یہ اگرچہ خود شہید ہو جائیں گے مگر ان کے ذریعے میری اولاد قیامت تک رہے گی. ایک اور نبی پاک نے بات کیا فرمائی؟ حسین منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اب جس کسی سے انتہائی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا تو عربی میں اس طرح کا جملہ بولتے کہ میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے. فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. ترجمہ کیا ہے؟ یعنی میں تو بن گیا اور تو میں بن گیا، میں جسم ہوں اور تو جان ہے، پس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی اور ہوں تو کوئی اور ہے. فرمان عالی شان کا مطلب یہ بنا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں اور حسین دو جسم ہیں مگر جان ایک ہے. میری محبت حسین کی محبت ہے، حسین کی محبت میری محبت ہے. ایسے ہی جو حسین سے لڑے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حسین سے لڑ رہا ہوں بلکہ وہ مجھ سے لڑ رہا ہے. یاد رہے آئندہ امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں جو واقعات پیش آنے والے تھے، پیارے آقا انہیں نور نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور فرمایا اسی لیے امام حسین سے اتنی گہری محبت کا اظہار فرمایا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، امام حسین کا مرتبہ یہ ہے کہ جو امام حسین سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے. ابھی جیسے میں نے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی بات کی کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں کو گرانٹڈ لیتے ہیں، بھائی کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. جیسے درود پاک کے بارے میں کچھ لوگ سوچتے ہیں، میں نے آج آپ کو حدیث سنائی کہ نبی پاک کا نام بھی سنا پھر بھی درود نہیں پڑھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا. بالکل اسی طرح اہل بیت کی محبت یہ میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. ہاں، اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یعنی میری اور آپ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ میری جان ہے. جان تو سب سے زیادہ قیمتی ہے نا. جان سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. پھر آگے فرمایا وہ اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے. It is actually requirement of our completion of ایمان کہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی فیملی سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ وہ نہیں ہے سوال کہ بھائی آپشنل کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نہیں. یہ کمپلسری ہے. یہ کمپلسری ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہے
आका अलैहिस्सलाम से और अपनी फैमिली, अपने बच्चों से ज़्यादा अगर प्यार करना है तो वो नबी पाक के बच्चों से करना है। अब हमें इमाम हुसैन की खिदमत का मौका तो नहीं मिला, इमाम हसन और बीबी फातिमा की खिदमत का मौका तो नहीं मिला, तो उलमा कहते हैं आज भी जो आले रसूल हैं, जो सैयद साहिबान हैं, उनकी खिदमत करे, उसे अहले बैत की खिदमत करने का सवाब मिल जाएगा। आज है ना हमारे दरमियान आले रसूल, उनका इज्जत करें, उनको मकाम दें, उनको प्यार दें, उनकी खिदमत करें। इसलिए करें कि मेरे बरेली के ताजदार ने सिखा दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है नूर का, तेरी नस्ल पाक नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। हाँ, दिलो जान से प्यार करें, सैयद साहिबान की ताजीम करें, और इनको जो शरफ मिला है ना, ये पैसों से नहीं मिलता, हाँ, ये इबादत से भी नहीं मिलता, ये अल्लाह की अता है जिसकी रगों में सरकार दो आलम का खून दौड़ रहा है। जब ये शरफ मिल गया तो हमारा काम इज्जत से पेश आना है, प्यार करना है, और ये ताज़ीम काम आएगी। इमाम हुसैन देखो खुद क्या फरमाते हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं जो हमसे दुनिया की खातिर मोहब्बत करता है, बेशक दुनियादार तो किसी भी नेक या बद से मोहब्बत कर लेता है, हाँ, जो हमसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है, वो और हम क़यामत के दिन ऐसे एक साथ होंगे। और इमाम हुसैन ने अपनी दोनों उंगलियां मिलाकर बताया, यानी शहादत की उंगली और इस उंगली को मिलाकर बताया कि फिर मेरे साथ वो ऐसे होंगे। तो अल्लाह की रज़ा के लिए इमाम हुसैन से हमें प्यार है, हमें अल्लाह की रज़ा के लिए सरकार की आल से प्यार है, और अल्लाह की कसम इस प्यार में हम हैं भी बड़े मुखलिस, क्योंकि और कोई काम नहीं है, और कोई मकसद नहीं है, हमें अहले बैत से प्यार बेहद है। और अल्लाह इस प्यार की बरकत से हमारी मगफिरत फरमा दे, हमें इनके साथ महशर में जमा होना नसीब फरमा। अच्छा, ये अहले बैत से प्यार का जो इजहार है ना, ये पता है कैसे काम आता है? आपको मैं वाकया सुनाता हूँ। करबला का जब भी वाकया सुने ना, हम थे तो नहीं, मगर कहते ना ये अल्लाह की शान है। वैसे मैं आपको एक और खूबसूरत बात बताऊं, एक हदीस आप सबको याद होगी, उसके तहत उलमा ने लिखा, हदीस है इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। उलमा कहते हैं बंदा किसी नेक काम की तमन्ना करे हैं, या नेकी रह गई उसकी भी तमन्ना करे, या आइंदा करने की तमन्ना करे, सच्ची तमन्ना हो, बेशक वो अमल कर ना सके, अल्लाह उस अमल का सवाब उसे अता फरमा देता है। हाँ, नीयत है ना, अच्छी नीयत। तो अब हुआ क्या, अल्लामा इब्न जौज़ी लिखते हैं कि एक मरतबा हज़रत अमर बिन लैस रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सामने वो लीडर थे, उनकी बहुत बड़ी फ़ौज लाई गई। जब अपनी फ़ौज को देखा ना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहते काश इमाम हुसैन का ज़माना होता, मैं भी उस ज़माने में होता, ये फ़ौज भी मेरे पास होती, मैं भी कुर्बान हो जाता, अपनी फ़ौज भी इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान करता, एक तीर ना जाने देता, पहले हमारे सीने होते, हम यजीदियों के सामने खड़े हो जाते, मेरे इमाम और उनके ख़ानदान वालों को आँच ना आने देते। वो कर तो नहीं सके ना, अच्छी नीयत की, अच्छा ख्याल दिल में लाए, मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह अकबर, उस ज़माने के वली के ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। मेरे आका ने फरमाया अमर बिन लैस से कह दो उसके दिल में जो ख्याल आया है हमें उसकी खबर है, हमने उसके इरादे को कबूल कर लिया है, अल्लाह करीम इस इरादे पर इसको बड़ा अजर अता फरमाए। हाय, सिर्फ नीयत थी, मोहब्बत का इजहार था ना, है वो याद है ना आपको, नमरूद की आग लगी थी, हजरत इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग थी कि नो फ्लाइंग जोन था, मगर एक चिड़िया आती थी, एक कतरा चोंच में लाती थी और उस आग पर एक कतरा डालती थी। किसी ने कहा तुम्हारा क्या काम, इतनी बड़ी आग है, ना तुम बुझा सकती हो, ना तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी है। आज लोग यही तो कहते हैं ना, जनाब बुराई बहुत है, बेहयाई बहुत है, बेईमानी बहुत है, रिश्वत बहुत है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। भाई तुम कुछ कर नहीं सकते तो बुरा तो कहो, उसे अलग तो हो जाओ। किसने कहा इस धारे में बहने लगो? उस चिड़िया से सबक हासिल करें। वो छोटी सी चिड़िया क्या कहती है, मुझे भी पता है मैं ये आग बुझा नहीं सकती, मगर जब कयामत के दिन लिस्ट बनाई जाए कौन आग लगाने वाले थे, कौन आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन बुझाने वालों में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। अमर बिन लैस फौज लेके जा नहीं सकते थे, वो तो ज़माना गुजर चुका था, मगर लुक एट द ब्यूटीफुल इंटेंशन, नीयत कैसी थी। काश
ہیں مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، ہم کر نہیں سکے مگر تمنا تو کریں کہ اللہ میں بھی اگر ہوتا تو میں بھی امام حسین کے قدموں پر جان قربان کرتا۔ پھر سنیں آگے سنیں، عمرو بن لیث کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا معاملہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں جو خیال مجھے امام حسین کی محبت کا میرے دل میں آیا تھا، اللہ نے اسی خیال کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ ہاں یہ ہے محبت حسین، یہ ہے محبت اہل بیت۔ تو دل و جان سے پیار کرنا ہے، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ اور ایک تکلیف ہے مجھے، ایک ڈر ہے مجھے، ایک کنسرن ہے مجھے کہ ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور ماشاءاللہ سنتے ہیں لوگ بیانات، اہل بیت کی محبت کرتے ہیں، مگر ہماری نئی جنریشن کو یہ محبتیں کون پلائے گا؟ یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جتنے مجھے والدین سن رہے ہیں نا، آپ کے دلوں میں اس لیے محبت ہے کہ ہمارے والدین نے ہماری گٹی میں امام حسین کی محبت ڈالی تھی۔ ہم بچپن سے کربلا والوں کا گھر میں نیاز، فاتحہ، دعائیں ہیں، امام حسین کی باتیں سنی ہم نے یزید کے خلاف باتیں سنی اور حسین کے ترانے سنے ہمارے گھروں میں۔ مگر کیا اب یہ باتیں ہمارے گھروں میں ہیں؟ میں نے یہی باتیں آپ کو ذوالحجہ میں بھی عرض کی تھی، جو بیان کنٹینیو سنتے ہیں ان کو پتا ہے، میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ یہ کون بتائے گا میرے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، کہ جناب یہ قربانی صرف بکرے گھمانے اور گائیں کاٹنے اور باربیکیو پارٹی کے لیے نہیں آتی، یہ داستان سنانی ہے ہمارے اپنے بچوں کو کہ کس طرح ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے پوری فیملی تیار ہوئی تھی اور اس کی یاد میں ہم قربانی کر رہے ہیں۔ مگر آج تو ایک فیسٹیول تھا نا ہمارے لیے قربانی، ٹینٹ لگ رہے تھے، بڑے بڑے جانور تھے، ٹک ٹاک بن رہے ہیں، فیس بک چل رہی ہے، انسٹاگرام چل رہے ہیں، کتنے کا جانور کتنے کا لیا، دیٹس اٹ۔ اور آج بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ محرم میں کسی ینگسٹر سے پوچھ لو کہ بھائی آج کل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، تو کہ ہاں کوئی لگتا ہے کھچڑا بنانے کا فیسٹیول ہے، کوئی نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی سبیلیں چلتی ہیں، دیر از سم فیسٹیول۔ نہیں میرے پیارے اسلامی، یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی گئی تھیں کہ اس کو اس طرح اگنور کیا جائے۔ اس داستان کو جاری رکھنا ہے، اس پیغام کو جاری رکھنا ہے، اس جذبے کو جاری رکھنا ہے۔ کربلا کا میدان یہ پیغام دیتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ شہید تو امام حسین ہوئے تھے نا، یزید تو اس وقت زندہ تھا نہیں، وہ زندہ نہیں تھا، وہ مر گیا، اس کی سوچ مر گئی، اس کا فلسفہ مر گیا۔ امام حسین نے شہادت دے کر یزید کو دفن کر دیا، اس کی سوچ اور اس کے لشکر کو دفن کیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کربلا کا درس یاد رکھنا ہے کہ باطل کے آگے سر نہ جھکایا میرے امام نے۔ ہاں کیا خوبصورت شعر ہے نا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر۔ ذرا سوچے تو صحیح نا، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنے بچوں پر ہم تو توجہ دے نہیں رہے، بچے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں۔ ان کو معاذ اللہ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو اس عظیم قربانی پر بھی رانگ ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ لڑائی تو اقتدار کی لڑائی تھی، یہ لڑائی تو تاج و تخت کی لڑائی تھی۔ ارے بدبختوں، میرے امام کو کس تاج کی ضرورت تھی، کس تخت کی ضرورت تھی؟ ارے ان کے پاس تو میرے آقا نے جنت کی سرداری عطا فرما دی تھی، وہ لاکھوں کروڑوں دلوں پر حکومت کرنے والے۔ ارے ان کی شان دیکھو، وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ آج دیکھیں دنیا میں کس کا نام باقی ہے۔ کمال کا ایک جملہ میں نے کلام میں سنا تھا، وہ کہتے ہیں ساری بات ہی اس جملے میں بیان ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں بات صرف اتنی ہے، حسین یزید تھا حسین ہے، بات صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے، نام باقی حسین کا ہے، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ارے ان کو تو دھوکے سے بلایا گیا تھا، ان کو لیٹر لکھ کے بلایا گیا تھا، وہ کیا تاج و تخت کی لڑائی لڑنے گئے تھے؟ سوچئے نا، کوئی اپنے 6 سال کے بچے کو لے کے لڑنے جاتا ہے، کوئی اپنے گھر کی خواتین کو لے کر جاتا ہے۔ اچھا ایک اور مس انٹرپریٹیشن، جناب اتنی بڑی ظلم ہو گیا، صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ بھائی مدینے میں صحابہ موجود تھے، مکے میں صحابہ موجود تھے، امام حسین کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے؟ یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں صحابہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ مجھے بتائیں کیا امام حسین یہ اناؤنس کر کے گئے تھے میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں؟
آپ مہمان بن کر گئے تھے ہیں. مجھے اگر کہیں انوائٹ کیا جا رہا ہے اور خط لکھے جا رہے ہیں اور بڑے پروٹوکول سے بلایا جا رہا ہے تو میں اپنے ساتھ جنگی جناب ساتھیوں کو کیوں لے کر جاؤں گا کہ چلو لڑائی کرنی ہے؟ خود امام حسین ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے. تو صحابہ نے بھی یہی سمجھا اور بار بار وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے, وہ مجھے خط لکھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے, اس لیے درست تعلیم دینا یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی ویل انفارمڈ رہیں, اپنی فیملی کو بھی ویل انفارمڈ کریں. ارے آپ کو تو مکتوب لکھ کر ریکویسٹ کر کر بلایا گیا کہ حضور آئیے, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, وہ فاسق و فاجر ہے. آپ فرض منصبی سمجھتے تھے, آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے, آپ پر اب یہ لازم ہو چکا تھا کہ اگر امام حسین وہاں نہ جاتے تو یہ کوفہ والے اللہ کی بارگاہ میں یہ کمپلین کر سکتے تھے کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے, ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, امام حسین تو آئے نہیں, ہم کیا کرتے, مجبوراً بیعت کرنی پڑی. امام حسین کا جو مرتبہ تھا آپ پر یہ فرض ہو چکا تھا کہ آپ ان کے پاس جاتے, تو آپ نے اس فرض کو ادا کیا. یہ بات بڑی سمجھنی ہے. صراط السلام میں پڑھتے ہو نا, آپ کو دھوکہ دے کر بلایا گیا, آپ کو پرچیاں دے کر بلایا گیا. وہ کیا شعر ہے؟ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لا. تو یاد رکھنا ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بالکل مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے آج. امام حسین آپ کیوں مخالفت کرتے یزید کی؟ اب یہ دو باتیں سب سن لو, پھر دوبارہ اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. چلے بات یہاں چلی گئی ہے کہ پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ امام حسین فرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑا. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں امام حسین کا مدینہ چھوڑنا کیا تھا؟ ہاں یہ سمجھو, میں اور آپ تھوڑے دنوں کے لیے مدینے جائیں واپس آئیں تو جی نہیں لگتا ہے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی, دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی, خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. عاشق رسول مدینہ چھوڑے اس کی روح وہیں رہ جاتی ہے. میرے امام پیدا ہی وہیں ہوئے تھے. ہاں آپ کی پیدائش مدینہ کی ہے, انہی گلیوں میں اپنے نانا جان کے ساتھ گھومے ہوں گے. اور امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا فرض کی ادائیگی کے لیے. آپ مکے آ گئے, پھر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا فرض کی ادائیگی. آپ کوفے جا رہے ہیں, آپ کو راستے میں کربلا میں روک دیا گیا, آپ نے فرض کی ادائیگی کے لیے وہاں رکنا برداشت کیا. آپ کو جناب پیاسا رکھا گیا, پانی بند کیا. میرے امام نے فرض نہ چھوڑا, آپ اپنے فرض پر ڈٹے رہے, سمجھاتے رہے, ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہے. ایک ایک کر کے گھر والے شہید ہوتے گئے, بیٹا شہید, بھائی شہید, جوان بیٹا شہید, چھوٹا گود میں بیٹا شہید, مگر میرے امام نے اپنے فرض کو نہ چھوڑا, خود بھی شہید ہو گئے. میسج آف کربلا کیا ہے؟ فرض نہیں چھوڑنا ہے. آج ہمارے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز. آج کسی کو کہو بھائی نماز پڑھو, یار سر میں درد ہے, کل سے پڑھ لوں گا, ابھی کپڑے ٹھیک نہیں, آپ چلے میں آ رہا ہوں. کیسے حسینی ہیں ہم پھر؟ وہ اپنے تبلیغ دین کے فرض کو چھوڑ دیں, انہیں نہیں چھوڑا اور جان دے دی, خاندان لٹا دیا. میں کہتا ہوں میں حسینی, میں پنجتن کا غلام, سب سے پہلا فرض نماز ہے, وہ میری قضا ہو جاتی ہے. کوئی کہے بھائی جناب رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ یار آج کل کام کاج میں بڑی سختی ہے, گرمی کے روزے اس لیے نہیں رکھ رہا. اللہ اکبر, وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے یاد نہیں آتے ہیں؟ امام حسین کربلا کے میدان میں تلاوت کرنے والے, پوری فیملی تلاوت کر رہی ہے. آج ہمارے لوگ قرآن سے دور ہو گئے. سوچیں, امام حسین کے غلام بھی کہلائیں اور حرام روزی کمائیں. لوگ کہتے نہیں کیا کریں, ساری مارکیٹ غلط کر رہی ہے. نہیں, فرض کی ادائیگی. اے حسینیوں اور امام حسین سے محبت کرنے والوں, یہ میسج لے کر جاؤ کہ جب فرض سامنے آ جائے نا, پھر دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے, میرے پر لازم یہ ہے اگر میں حسینی ہوں تو میں نے فرض ادا کرنا ہے, اپنی تمام طاقت کے ساتھ, پوری کوشش کے ساتھ فرض ادا کرنا ہے. یہ بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے. اور یہاں ایک اور بات یاد رکھے, کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ جذباتی فیصلہ تھا, کیوں گئے کربلا؟ نہیں جناب, یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا. امام حسین کی حکمت تو دیکھیں.
جب مدینہ پاک میں آپ کو خبر ملی کہ یزید کی بیعت کے لیے آپ پر زور ڈالا جا رہا ہے، آپ نے کوئی لڑائی نہیں کی، آپ جگہ چھوڑ کر مکے چلے گئے کہ چلیں پریشر ریلیز ہو جائے، کسی طرح کوئی ہنگامہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو. مگر اب مکے میں امام حسین کو خط آنے لگ گئے اور کنٹینیو خط آنے لگ گئے. اس کے باوجود امام حسین کی حکمت عملی دیکھیں، آپ ڈائریکٹلی نہیں گئے، صحابہ کرام روکتے رہے کہ آپ نہ جائیں، کوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے وفا نہیں کریں گے. تو امام حسین نے کیا کیا، میرے امام نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اپنے کزن کو بھیجا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوا، جیسے ہی وہ کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اپروکسیمیٹلی 12,000 کے لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی کہ ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے، ان کی بیعت کریں گے، ان کو پراپرلی ویلکم کریں گے. حضرت مسلم بن عقیل بیکم ویری ہیپی کہ جناب کمال ہے، اتنی محبت، یزید سے اتنی نفرت. آپ نے خط لکھا امام حسین کو کہ حضور آپ آ جائیں، یہاں تو ایوری بڈی از گوئنگ ٹو ویلکم یو. اور اب کیا ہوا، ابن زیاد کو جب پتا چلا، اس بدبخت نے اب کوفہ والوں کو ڈرانا شروع کیا، دھمکانا شروع کیا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو، یزید کی مخالفت نہ کرو، تمہاری پراپرٹی ضبط کر لوں گا، تمہارے پیسے لے لوں گا، تم سب کو گرفتار کروا دوں گا. اب ایک ایک کر کے وہی والی بات کہ ایمان کمزور تھا، وہ ساتھ چھوڑنے لگے. ایک وقت آیا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں جب حضرت مسلم بن عقیل جماعت کرا رہے تھے، 500 کوفہ کے لوگ نماز میں پیچھے موجود تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نمازی موجود نہیں تھا. اکیلے تنے تنہا رہ گئے. پورے کوفہ میں کوئی گھر نہیں تھا ان کے لیے، کوئی بندہ ان کو جناب اپنے گھر میں بلانے کے لیے تیار نہیں تھا. سب ڈر کر بھاگ گئے، سب غدار ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کی محبت اہل بیت دیکھیں، وہ تاریخی جملہ آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا کہ مجھے اپنا خوف نہیں ہے، میں تو اب شاید شہید کر دیا جاؤں گا، مجھے فکر میرے امام کی ہے کہ میں نے انہیں لیٹر لکھ دیا ہے، وہ اب کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. اس طرح بے وفائی کی گئی تھی. اس کے باوجود حکمت عملی اور جس کو کہتے ہیں نا کہ تدبیر، لاسٹ مومنٹ تک امام حسین چاہتے تھے جھگڑا نہ ہو، لاسٹ مومنٹ تک امام حسین چاہتے تھے یہ جناب لڑائی نہ ہو اور شہادتیں نہ ہوں اور اس طرح خون نہ بہے. جب کربلا کے میدان میں امام حسین کو روکا گیا، ایکچولی کربلا کوئی علاقہ نہیں تھا، یہ ایک راستے میں ایک جگہ آتی تھی، یہاں حرب کو یزید اور ان لوگوں نے بھیجا تھا کہ آپ نے امام حسین کو انٹرسپٹ کرنا ہے اور ان کو گرفتار کر کے لے آنا ہے. جب حضرت حر جو تھے اس وقت یزیدی لشکر کی طرف سے آئے تھے، امام حسین کو انٹرسپٹ کیا تو امام حسین نے بڑا کیٹیگوریکلی جواب دیا. آپ نے فرمایا اگر تم لوگ نہیں چاہتے کہ میں کوفہ جاؤں، دیکھو میرے پاس لیٹر ہیں، مجھے لوگوں نے بلایا ہے، تو کوئی بات نہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں. اب ذرا غور کریں کتنا کلیئر میسج تھا کہ اگر یو آر ناٹ وانٹ ٹو کم می، میں واپس جاتا ہوں. مگر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، واپس آپ نہیں جا سکتے، آپ کو گرفتار کر کے یزید کے پاس لے کے جانا ہے، ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے. اور یہ معاملہ بڑھتا گیا، اب پانی بند کر دیا گیا. اب اسی مقام پر امام حسین ٹھہرے ہیں اور لشکر بڑھا دیا گیا. پہلے تو 1000 لوگ آئے تھے انٹرسپٹ کرنے، اب 22,000 کا لشکر بھیج دیا گیا. کیا دنیا نے ایسی کوئی جنگ دیکھی ہوگی کہ 72 لوگ ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں جناب کمزور لوگ بیمار بھی ہیں، اور ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر جو ویل ایکوپڈ ہے، کیونکہ وہ تو لڑنے آئے تھے نا، امام حسین تو دعوت پر جا رہے تھے، یہ جناب کوئی تیاری کے ساتھ نہیں تھے. مگر وہ 22,000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ مولا علی کا خون ہے، یہ شیر خدا کا خون ہے، یہ 200-400 لوگوں سے قابو میں نہیں آئیں گے. اگر انہوں نے تلواریں اٹھا لی تو یہ ہزاروں لوگوں کو جہنم رسید کر دیں گے. وہ ڈر بھی رہے تھے، وہ کانپ بھی رہے تھے. اور اللہ اکبر، اب اس پورے واقعے میں ایک جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ امام حسین نے عاشورہ والے دن اللہ اکبر وہ عظیم خطبہ دیا. اب ذرا غور کریں اتمام حجت کی میرے امام نے کتنی کوشش کی ہے. امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے یزیدیوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. اصل میں یہ کربلا کے واقعے کی تکلیف زیادہ ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے. دیکھیں شہید تو بہت سارے صحابہ ہوئے ہیں. حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا ہے، کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں. لیکن جو امام حسین کی شہادت تکلیف دیتی ہے نا، کربلا والوں کی شہادت زیادہ تکلیف دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ مارنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے. احد میں کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، مشرکین تھے. بھائی جہاد تو ہوتا رہا، شروع سے ہوتا رہا، کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، صحابہ شہید ہو جاتے تھے. مگر آج بھی جو درد ستاتا ہے نا کہ یار یہ کلمہ پڑھنے والے تھے،
یہ اذان دینے والے تھے, یہ نماز پڑھنے والے بھی تھے, ان میں کچھ لوگ, انہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں اس ریزن پر بعد میں آتا ہوں, یہ انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکس کریں گے. مگر میرے امام نے کربلا کے میدان میں خطبہ دیا, کہا اے لوگو تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں لڑنے نہیں آیا, مجھے خط دے کر بلایا گیا, اگر تم نہیں چاہتے مجھے راستہ دو, میں واپس جاتا ہوں. اور اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم میرا خون بہاؤ گے تو یہ سوچ لو کہ قیامت کے دن نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں, نبی پاک مجھے اپنا پھول فرمایا کرتے, نبی پاک مجھے چوما کرتے, اپنے کاندھے پر بٹھایا کرتے. اللہ اکبر. امام حسین نے عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں اپنے فضائل بیان کیے, ان کو سمجھایا مت کرو ایسا, تم برباد ہو جاؤ گے, تم تباہ ہو جاؤ گے. مگر جناب ایک ایسا نشہ تھا, ایک ایسی لالچ تھی, ایک ایسا آنکھوں پر پردہ تھا کہ نہیں سمجھ آیا کسی کو. مگر ایک شخصیت تھی جس کے پیر کانپ رہے تھے, جو لرز رہے تھے. وہ کون تھے؟ وہ حضرت حر تھے. یہ وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین کو کربلا میں روکا تھا. ان کا بھائی انہیں دیکھ کر کہتا ہے اے حر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے بڑے بڑے لشکروں سے مقابلہ کیا ہے, بڑے بڑے جرنیل تمہارے سامنے کانپتے رہے, تمہاری تلوار سے ہزاروں کا سر اڑ گیا, آج یہ 72 ہیں سامنے, ان میں عورتیں بھی ہیں, اور تم لرز رہے ہو, ڈر رہے ہو. حضرت حر کا وہ عظیم جملہ, کہتے مجھے جنت اور جہنم سامنے نظر آ رہی ہے, اگر میں حسینی قافلے میں جاتا ہوں تو جنت میرا مقدر ہے, اگر یزیدی لشکر میں کھڑا رہا تو برباد ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. اور پھر امام حسین نے خوبصورت ندا لگائی, ہے کوئی جو اہل بیت پر اپنی جان قربان کرے. حضرت حر, ذرا امیجن کیجئے گا, امیجنیشن کروا رہا ہوں, 22,000 کا لشکر ہے, گھوڑے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تلواریں ہاتھ میں ہیں, سامنے کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر 72 میں عورتیں تو پردے میں تھیں, تو کتنے چند افراد. اور وہاں امام حسین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اہل بیت پر اپنی جان قربان کرے. اللہ اکبر. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حضرت حر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں, یزیدی لشکر سے نکلتے ہیں, حسینی لشکر میں آ جاتے ہیں, اور جاتے ہی پہلے امام حسین سے کہتے حضور سب سے پہلے تو مجھے معاف کر دیں, میری وجہ سے آپ کو یہاں روکا گیا, میری وجہ سے آپ کو یہاں انٹرسیپٹ ہونا پڑا, حضور پہلے تو میری یہ غلطی معاف کریں, بتائیے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ارے میرے امام تو وہ ہیں, اس نبی کے نواسے ہیں جو خون کے پیاسوں کو معافی دیا کرتے. امام حسین نے کہا اے حر تمہارے لیے معافی ہے. کہا حضور اب بس ایک اجازت دے دیں کہ آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کروں, اور میں پہلے یزیدیوں سے لڑوں گا, پہلے میرا سینہ چھلنی ہوگا, ہر تلوار کا وار پہلے میں سہوں گا, حضور اس کے بعد آپ کی طرف کوئی نگاہ کرے گا. اللہ اکبر. امام حسین نے اجازت دی, تقدیر نے پلٹا کھایا. حضرت حر جو ہیں سبحان اللہ, اب وہ تلوار اٹھاتے ہیں اور یزیدیوں سے لڑنے کی طرف جاتے ہیں, اور بے شمار لوگوں کے سر قلم کرتے کرتے خود بھی زخمی ہو کر آپ شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر سبحان اللہ امام حسین نے زخمی حضرت حر کو اپنے قریب کیا تو حضرت حر کے یہ الفاظ تھے, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ کو پتہ ہے آج بغداد جائیں تو حضرت حر کا مزار موجود ہے, کربلا میں حضرت حر کا مزار موجود ہے. میں سوچتا رہا کہ اگر وہ فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دیتے, اگر صرف سوچتے رہ جاتے تو آج ان کا نام بھی یزیدیوں کے ساتھ ہوتا. وہ لمحے بھر کا ڈیسیشن تھا, وہ لمحے بھر کا فیصلہ تھا کہ آپ یہاں سے نکل کر حسینی لشکر میں آئے. اور کیسے آئے کہ شاعر لکھتے ہیں یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. نکل گئے نا, فیصلہ کر لیا, اور آج قیامت تک ان کے بازار پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, لوگ انہیں سلام عرض کر رہے ہیں. بٹ واٹ از دا میسج فار آل آف اس؟ بڑا کمال کا واقعہ ہے اگر اس کو ایک اور نظر سے دیکھا جائے. جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا مجھ سمیت, اور جتنے مجھے لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, ہم سب کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موقع پر ایک تذبذب میں آتے ہیں, یار یہ غلطی ہو رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے, یہ گناہ چھوڑنا ہے, یہ خطا چھوڑنی ہے, یہ برا کام چھوڑنا ہے. کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں, چھوڑ کر توبہ کر لیتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یزیدی طریقے پر جینا ہے یا توبہ کر کے حسینی طریقے پر آنا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہے, خدا کے واسطے فیصلہ کر لو, ورنہ اچانک موت آنی. اب تو سوشل میڈیا پر ویڈیوز آنے لگ گئی نا, پہلے چونکہ CCTV کیمرے نہیں ہوتے تھے, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا, ہمیں لگتا تھا کوئی بیٹھا مر گیا. بھائی آپ تو پتہ چل رہا ہے کہ پڑھاتے پڑھاتے گر کے بندہ مر رہا ہے. جناب
क्रिकेट खेलते खेलते जान जा रही है। अब आप 40 ईयर्स 30 ईयर्स की वाकयात खुद देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल है वीडियोस। कल मुझे मैसेज आया, कल जुम्मा था ना, बर्मिंघम के फैजान मदीना में दावत इस्लामी के मरकज में मुझे मरकज से मैसेज आया कि एक भाई थे, एक दिन पहले यूके पहुंचे थे और नमाज जुम्मा पढ़ने मस्जिद में आए और जुम्मा की नमाज के दौरान ही या नमाज के फौरन बाद मस्जिद में ही उनका इंतकाल हो गया। खैर अच्छा इंतकाल हुआ, अगर नमाज पढ़ते हुए हुआ या जनाब मस्जिद में हुआ, मरना तो सबने 40 ईयर्स की एज थी। अब मुझे बताओ ये क्या उम्र है? इस वक्त 40 साल से बहुत ज़्यादा उम्र के लोग बैठे हैं। शायद वो क्रिकेट खेलने वाले भाई की जो वीडियो है वो शायद 20-25 साल के होंगे। अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए, जो मुसलमान हैं हमारी दुआएं उनके साथ हैं। मगर ये सारी बातें मुझे और आपको क्या बता रही हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कल मुझे यूके से एक बड़ा अजीब मैसेज आया कि एक फुटबॉलर है, गैर मुस्लिम है, मगर हमारे प्रॉब्लम यही तो है हमारा कि हमारे नौजवानों के आजकल जो आइडियल बने हुए हैं, जो जनाब उनको फॉलो करते हैं, वो गैर मुस्लिमों को करते हैं। कहते बहुत पॉपुलर है पूरे यूके में। मुझे एक मुसलमान बच्चे के बारे में बताया गया कि ही इज़ वेरी अपसेट। क्यों? कह रहा उसका जो फेवरेट फुटबॉलर था, जो बड़ा पॉपुलर था, 28-29 साल की उसकी उम्र थी और यूके में रोड एक्सीडेंट हुआ, वो और उसका भाई दोनों आग लगी और गाड़ी में ही मर गए। वो कहता है इतनी जल्दी लाइफ चली जाती है। तो खैर मैंने तो यही पैगाम दिया कि यही तो मौत है, इसी से सीखो और तौबा कर लो। तो काश अब मैं और आप भी ये समझ लें कि अगर सोचते ही रह गए ना कि हराम छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा, बदकारी छोड़ दूंगा, बेहयाई का काम छोड़ दूंगा, छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं? नहीं यार, इसमें पैसा बहुत है, इसमें शोहरत बहुत है, कुछ हराम कमाने वाले होते हैं कुछ जनाब हराम तरीके से रोजी कमाने वाले होते हैं। कहते यार इसमें पैसा बहुत है, छोड़ दूंगा तो फिर पैसे कम हो जाएंगे। इसी सोच में छोड़ूं ना छोड़ूं, और इसी दौरान अगर मौत आ गई ना तो फिर वो गुनाह होगा, आपके अमाल होंगे और आपकी कब्र होगी। हजरत हुर के उस फैसले को याद रखो। इमेजिन करो कितनी देर में फैसला किया उन्होंने, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स जहन्नम से निकले और जन्नत में पहुंच गए। अल्लाह मुझे और आपको आज की रात ये फैसला नसीब फरमा दे। अल्लाह करे डिसीजन ले लें, बस खुदा के वास्ते ले लो डिसीजन। आ जाओ हुसैनी तरीके पर, आ जाओ हुसैनी अंदाज पर जिंदगी गुजारने के लिए। और वो अंदाज सुभान अल्लाह, वो नेकियों वाला अंदाज। और मैं आपको यकीन से कहता हूं जो हकीकी हुसैनी होता है ना, वो दुनिया में भी खुश रहेगा और आखिरत में भी खुश रहेगा। ये सोचना छोड़ दो कि मैं अगर हुसैनी तरीके पर आ गया तो जिंदगी के मजे खत्म हो जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, कारोबार डाउन हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हुसैन रदी अल्लाह तआला के जो नाना जान है ना, हाँ अल्लाह ने उनको क्या बनाया है? अल्लाह ने उन्हें तकसीम करने वाला बनाया। रब है मुअती, ये हैं कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। तो नबी पाक के तरीके पर अमल करने वाला भूखा कैसे मर सकता है? वो परेशान कैसे हो सकता है? बस फ़र्क ये है कि हम फैसला नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह करे कि आज बड़ी रात है, मुबारक रात है, बस डिसीजन ले लें कि हमने गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़ना है, यजीदी तरीके को छोड़ना है और हुसैनी तरीके पर आ जाना है। इंशाल्लाह नियत करें और इंशाल्लाह फिर क्या होगा। क्या खूबसूरत अशार लिखे अमीर अहले सुन्नत ने, मेरी झोली में ना क्यों हो दो जहां की नेमतें, मैं हूँ मंगता मैं गदा असहाबो अहले बैत का, हाँ मैं हूँ मंगता मैं गदा असहाबो अहले। क्यों हो मायूस है फकीरों, आओ आकर लूट लो, है खजाना बट रहा असहाब अहले बैत का, हाँ है खजाना वो अहले बैत का। तो बहरहाल बातें तो बहुत सारी हैं, काश इस करबला के वाक़े से हम सबक लेने वाले बने। अब 2-3 और मैसेज ले जाइए। इमाम हुसैन ने ये आज की रात, ये जो मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ स्पेशली एग्जैक्टली ये आज की रात ही पेश आया था। हाँ शब आशूर थी, 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी। इमाम हुसैन अपने भाईजान से कहते हैं, हज़रत अब्बास अलमबरदार से, कि भाईजान किसी तरह ये जो जंग जो है इसको एक दिन पोस्टपोन किया जा सकता है, एक दिन डिले हो सकती है। हाय हाय, फॉर व्हाट रीज़न? घर वालों से कोई रात गुजारनी थी, उनके साथ कोई वसीयतें करनी थी, कोई फैमिली को टाइम देना था? नहीं, इमाम हुसैन फरमाते हैं ताकि आज रात हम अल्लाह पाक की इबादत कर सकें, एक रात और इबादत के लिए मिल जाए। खुद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक खूब जानता है
کہ مجھے نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کثرت سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار کرنا بڑا پسند ہے. پسندیدہ عبادتیں امام حسین کی ہیں. ہم بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھچڑا بناتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، پروگرام میں شرکت کر لیتے ہیں، بس ہم سمجھتے کام ہو گیا، محرم از کمپلیٹڈ. دیکھو نا امام حسین کا انداز کیا ہے. ان کو دعاؤں سے پیار، انہیں نمازوں سے پیار، انہیں عبادت سے پیار، تلاوت سے پیار. کہتے ہیں ایک رات اور چاہیے، ساری زندگی تو عبادت میں گزاری بھائی، ایک رات اور کیوں چاہیے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیار کتنا ہے، عبادت کا شوق کتنا ہے. اب اسی رات حسینی خیموں میں کیا ہوتا رہا؟ تلاوت ہوتی رہی، نمازیں ہوتی رہیں، دعائیں ہوتی رہیں. اور یزیدی خیموں میں کیا ہوتا رہا؟ ناچ گانے تھے. ہاں، ادھر شرابیں تھیں، ادھر بے حیائی تھی. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پلیز چیک یور سیلف. ہماری راتیں حسینی طریقے پر گزرتی ہیں یا یزیدی طریقے پر گزرتی ہیں؟ میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کہوں نا آپ یزیدی طریقے پر، لڑنے کے لیے آ جائے، کیسی بات کر رہے ہیں بھائی، میں کہاں سے یزیدی طریقے پر ہو گیا؟ میں تو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، خود چیک کر لیں کہ میری رات نماز میں ہے، تلاوت میں ہے، دعا میں ہے، یا میری رات معاذ اللہ فلموں ڈراموں میں، گانوں باجوں میں، یا گندی بری محفلوں میں ہے. یہی تو یزیدی طریقہ ہے. تو اپنے آپ کو نکالیں نا یزیدی طریقے سے. اگر امام حسین کے ساتھ حشر اپنا کرنا چاہتے ہیں، امام حسین کی یزید سے پرابلم کیا تھا؟ ان کو یزید کا کردار ٹھیک نہیں تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ بے حیا تھا، وہ حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا، وہ اسلامی اقدار کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس لیے امام حسین اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے امام بد کردار سے ناراض رہتے ہیں. میرا اور آپ کا کردار ٹھیک ہے؟ اگر کردار ٹھیک نہیں ہے تو کیا امام حسین قیامت کے دن اپنے نانا جان سے شفاعت کروائیں گے؟ یہ غور کرنا ہے نا. میں ایسے کردار والا بن جاؤں کہ جب قیامت کا دن ہو تو امام حسین کہیں کہ نانا جان یہ میرا سچا غلام آ رہا ہے، ہاں یہ مجھ سے سچی محبت کرنے والا آ رہا ہے. تو اس کو آج سیکھ کے جانا ہے. امام حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا. آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی جب امام حسین کو شہید کیا گیا آپ کس حالت میں تھے؟ آپ سجدے کی حالت میں، سر تن سے جدا ہوا نا، آپ سجدے میں تھے. what is the message from that سجدہ؟ کیا میسج دے رہا ہے سجدہ؟ کہ اے میرے نانا کے امتیوں، میں نے تلوار کے سائے میں سجدہ نہیں چھوڑا. تم بستر پر سوئے ہوتے ہو، تمہاری نماز چلی جاتی ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں نماز چلی جاتی ہے. کیا جواب دیں گے یار ہم؟ یہ کیسی حسینیت ہے؟ یہ کیسی پنجتن پاک کی غلامی ہے؟ کچھ تو محرم میں اپنے آپ کو تبدیل کر لینا کہ یار اب کچھ بھی ہو جائے، اگر میں واقعی حسینی ہوں تو اب اینی کاسٹ میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر کیا ہوا؟ سر تن سے جدا ہو گیا. اب اس سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا. ہیں اللہ اکبر، کیسا زیادتی، کتنا ظلم ہے. مگر کرامت دیکھو امام حسین کی. راوی لکھتے ہیں آپ کے اس سر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. امیر اہل سنت شعر لکھتے ہیں نا، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. یعنی آپ نیزے پر قرآن پڑھیں. اور بدقسمت میں جملہ جو کہنے جا رہا ہوں، مزہ بھی نہیں آ رہا کہنے میں، کہ میجورٹی ہماری وہ ہے جن کو پراپر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. پڑھنا تو اور دور کی بات ہے کہ کتنا پڑھتے ہیں، یہ الگ پرابلم ہے. میجورٹی وہ ہے جس کو پراپر تلفظ کے ساتھ قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. کہتے میں پنجتن کا غلام. اپنے آپ سے خود سوال کریں یار. ٹرائی ٹو چینج یور سیلف. روز قرآن پڑھنا ہے، قرآن پراپر سیکھنا ہے. اب آپ کہیں یار کیسے سیکھوں؟ بھائی دعوت اسلامی ہے نا، کتنا آسان کر دیا آپ کے لیے. مسجدوں میں بالغان مدرسے بنا دیے، بچوں کے لیے مدرسے الگ بنا دیے، آن لائن آپ کے لیے مدرسے بنائے. اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ 1 to 1 قاری صاحب سے قرآن اپنا پراپر سیکھ لیں، تلفظ ٹھیک کریں اور تلاوت کریں روز اور اس کی برکتیں لوٹیں. یہ میسج ہے کربلا کا. اور اب آخری بات پر بیان کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے جو بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے اور یہ بار بار ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا اسی نبی کے نواسے کو شہید کر دے اور اس کے سامنے یہ حدیثیں بار بار پیش کی جائیں کہ جس کا کلمہ پڑھتے میں ان کا نواسا ہوں.
انہوں نے کاندھے پر بٹھایا مجھے, انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا مجھے, یہ بھی کہا میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہیں. یعنی کمال دیکھیں, ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ان کو یاد نہیں دلایا, خود امام حسین نے یاد دلایا, ایٹ دا ٹائم آف 10th of محرم یاد دلایا. مگر یہ کیوں نہیں رکے؟ دس از دا بگ کوسچن, اور اسی کو تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پرابلم کیا تھا, اب آپ کو سمجھنا ہوگا, اور یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو نہیں سمجھو گے تو کوئی بڑا خطرناک جرم ہم سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی عجیب بات کر رہے ہو, یزیدیوں نے تو ایسے کام کیا کوئی جانور بھی نہیں کر سکتا, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا جناب, میں کچھ اگزامپل دیتا ہوں. کیا آپ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی خبر نہیں پڑھتے؟ 5 سال کے بچے کے ساتھ غلط کام, 3 سال کی بچی کے ساتھ کوئی معاملہ, دوست نے دوست کو آگ لگا کے جلا دیا. ہمارے کراچی کا ہی واقعہ ہے نا, تھوڑے دنوں پہلے کتنا مشہور ہوا تھا. ہر تھوڑے دنوں بعد, تھوڑا عرصہ پہلے آیا واقعہ کہ ایک عجیب آدمی تھا, 100 بچوں کو تیزاب کے کنٹینر میں ڈالتا رہا, اور اس کے بعد جا کے گرفتار ہوا. پتہ چلا بچے غائب ہو رہے تھے, کہاں گئے؟ وہ 100 بچوں کو اس نے قتل کیا تھا. آپ اب جب بھی یہ واقعہ آپ سنتے ہیں نا, پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نفسیاتی ہوگا, یہ پاگل ہوگا, یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا, یہ کوئی جانور کر سکتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں. یہاں تک پہنچتے کیسے, یہ سننا ہے, یہ سیکھو آج. اور ہم یا ہماری اولاد وہاں تک نہ پہنچے اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اب میں آپ کو اس کو حدیث کے ذریعے سمجھاؤں گا نا, پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی اور مال کی محبت کسی انسان کے ایمان کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جتنا بکریوں کے ریوڑ میں کسی بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے. بھیڑیا جب بھوکا ہو نا اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے, کیا حال کرے گا؟ چیڑ پھاڑ کر دے گا نا بکریوں کا. فرمایا ایمان کی حالت ایسے برباد ہوتی ہے جب دنیا کی محبت, مال کی محبت دل پر جکڑ لیتی ہے. ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کا مضمون ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ, ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے, دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. تیسرا کرتا ہے, تیسرا کنٹینیو کرتا رہتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے, ہارٹ بیکم بلیک. فرمایا اب اس بندے پر ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ, میں نے بھی دیکھے ہیں, دین کی بات کرو برا مانتے ہیں. یار کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہو, کیا مسجد کی بات کرتے ہو, ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری باتیں. سمجھ لگ جاتا ہے یار یہ دین سے کتنا بیزار ہو گیا, حالانکہ کلمہ پڑھنے والا ہے. یہ لیول ہے, یاد رکھیے گا. گناہ وہ خطرناک عادت ہے کہ اگر کنٹینیو رہے تو دل سیاہ ہوتا ہے. جب دل سیاہ ہوتا ہے تو وہ شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے. اب شیطان وہ کام کرواتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یزیدیوں کا یہی پرابلم تھا, کلمہ پڑھتے تھے, ارے میں تو کیا کیا کہوں, کہتے ہوئے بھی زبان نہیں اٹھ رہی. کئی تو ان میں وہ تھے جو صحابہ کی اولاد میں سے تھے, مگر کیسے بدل گئے. ڈرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ ان کو کیا دیا گیا تھا. ان کو کہا تھا تمہیں مال دیں گے, تمہیں اقتدار دیں گے, تمہیں حکومت دیں گے, تمہیں اتنا کچھ دیں گے. ایک طرف جب لالچ تھی تو پھر نہ امام حسین نظر آئے, نہ علی اکبر نظر آئے, نہ علی اصغر نظر آئے, نہ 17 دن کا وہ دولہا نظر آیا جو اپنی ماں کے کہنے پر امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے آ گیا. سب کو شہید کر دیا, سب پر تیر برسائے. اور یہی آج کے دور میں بھی ہم واقعات سنتے ہیں کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا. نہیں سنا آپ نے؟ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہو جائے گا جب دین سے اتنی دوری ہوگی, جب گناہوں میں اتنی انوالومنٹ ہوگی, جب روز شراب ہوگی, جب روز بے حیائی ہوگی, جب روز بدکاری ہوگی, جب روز اللہ کو نافرمانی والے کام ہوں گے, جب مسجد میں آنا ہی نہیں ہوگا, جب اللہ کی رحمت کی طرف رجوع ہی نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ اب وہ بندہ ہوگا اور شیطان ہوگا. یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہم لوگ؟ اچھا ہم میں کچھ لوگ ہیں جو نیک نمازی ہیں لیکن سیٹسفائی پھر بھی نہیں ہونا ہے. میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ابھی بھی اگر بات آپ کو سمجھ نہیں آئی نا کہ اتنا بڑا پلٹا کیسے کھا سکتا ہے, قرآن پڑھے نا تو پھر سمجھ آئے. بلم بن باورا, قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. یہ پتہ ہے کون شخص تھا, کتنا بڑا عبادت گزار اور نیک کتنا. فرمایا یہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ دیکھ لیتا تھا, دعا کرتا تھا, ہر دعا قبول, مستجاب الدعوات تھا. کمال شخصیت اس زمانے کی. لالچ کیا دی اس کو؟ پیسے لے کر گئے بنی اسرائیل کے لوگ, بڑا مال دولت ہیرے جواہرات. کا ایک کام ہے آپ سے. کا کیا کام ہے؟ کہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کروانی ہے. آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کر دیں.
کہ خدا کا خوف کرو, مجھ سے اللہ کے نبی کے خلاف دعا کروا رہے ہو, نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, جاؤ ادھر سے. شیطان چھوڑتا نہیں ہے, پیسے اور بڑھا دیے انہوں نے, مال اور بڑھا دیا, لالچ اور بڑھا دی, وہ بڑھاتے گئے, یہ منع کرتے گئے. ایک وقت آیا کہ دل میں خیال آیا, اتنا مال, اتنے پیسے, آ گیا دل شیطان کی مٹھی میں. ڈرو, نمازیں پڑھ کے سیٹسفائی نہ ہو جایا کرو, حج کر لیا, روزے رکھ لیے, داڑھی رکھ لی, امامہ پہن لیا, میری تو ڈنکے شہرت کے. اللہ سے معافی مانگتے رہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں, مولا ایمان سلامت رکھیو, ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ سب برباد ہو جائے. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ بندہ بس توبہ کرتا رہے اور اچھے ماحول میں رہے, بری صحبتوں سے بچے. اب کیا ہوا سنو بلم بن باورا کا. قرآن کہتا ہے مان گیا وہ بندہ, کہتا ٹھیک ہے میں اسی جگہ پر, اسی پہاڑ پر جا کر دعا کروں گا جہاں میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب پہاڑ پہ جانے لگا نا بلم بن باورا, تو جس جانور پر سوار تھا وہ جانور آگے نہیں بڑھتا تھا, الٹا چلتا تھا, پہاڑ پہ جاتا ہی نہیں تھا. بہت مارا اس نے جانور کو. اسی جانور کو اللہ نے انسانی زبان دی. کہتا ہے بدبخت کیا کرنے جا رہا ہے, اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرے گا, مارا جائے گا, ایمان چلا جائے گا. اب دیکھیں کربلا والوں کے سامنے بھی کسی نے کہا تھا نا امام حسین, اس کو جانور کہہ رہا ہے اور انسانی زبان میں کہہ رہا ہے, اس سے بڑی کیا اس کو نشانی ملتی, توبہ کر لیتا, رک جاتا. مگر یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب دل شیطان کی مٹھی میں آ جائے نا, آنکھوں پر ایسا پردہ آتا ہے کہ بندے کو گناہ کیے بغیر چین ہی نہیں آتا. جو یہاں بھی ہم سے شیطان گناہ کرواتا ہے, اللہ معاف کرے, جب دل پہ سوار ہو جائے نا گناہ, پھر کوئی بات یاد نہیں آتی ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں, میں حرام کر رہا ہوں. بلم بن باورا چلا گیا اس پہاڑ پر, دعا کرتا تھا, اپنے خلاف دعا نکلتی تھی. حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرتا تھا, جو قوم دعا کروانے آئی تھی نا ان کے خلاف دعا زبان سے نکلتی اور اپنے خلاف نکلتی. قوم کہتی کیا کر رہے ہو, ہم تم سے حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کروانے ہیں, تم ہمیں بد دعائیں دے رہے ہو. وہ کہتا میں بولنا تو یہی چاہ رہا ہوں مگر میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے. اور پھر کیا ہوا, اس کی زبان باہر آ گئی, اس کا ایمان سلب کر لیا گیا اور وہ کفر کی موت مرا. علماء کہتے ہیں بلم بن باورا جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. کیوں نہیں سمجھتے ہم لوگ, کیوں سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, میں بڑا سخی جناب, بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں نے مسجد بنائی, میں نے فلاں کام کیا. میں نے کچھ نہیں کیا, جو کیا میرے رب نے کروایا, مجھ پر میرے رب کی مہربانی, تو میں نے کچھ نہیں کیا کر لی. اب اللہ سے یہ کہو کہ مولا اسے قبول بھی فرما لے, میرے ایمان کی حفاظت بھی فرما. اے اللہ ایسی امام حسین کی غلامی دے کہ بس انہی کے نقش قدم پر چلتے نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں, مرتے وقت ایمان سلب نہ ہو جائے. یہ سب دعائیں کرنی ہیں. اور پھر جو اگین مجھے تو بہت زیادہ پین ہوتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ یہ پھر بھی ہمارے اندر تو چلیں یہ باتیں ہیں, میرے بچوں کو کون بتائے گا, ہماری آنے والی نسلیں کہاں جا رہی ہیں, کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ماں باپ کو. بیٹا رات کو کدھر بیٹھتا ہے, بیٹی کس سے رابطے میں ہے, انٹرنیٹ پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا نہیں دیکھ رہے. اور پھر اچانک کوئی دھماکہ ہوتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا. دیکھیں بد اعمالی جو ہے نا یقیناً بری ہے, مگر ایمان ہی چلا گیا تو اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا. اپنے بچوں کی فکر کریں, ان کی تربیت کریں, انہیں اچھے ماحول میں لائیں. اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے میں کامیاب ہوں. یزیدی طریقے پر نہیں, حسینی طریقے پر خود بھی زندگی گزاریں اور انہیں بھی زندگی ایسی گزارنے کی ہمیں تربیت دینی چاہیے. ایسے پرفتن دور میں کہ جب ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, جب شیطان حملے کر رہا ہے, اللہ کی قسم دعوت اسلامی ایک ایسی نعمت ہے, اگر اس ماحول میں رہے نا تو اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اب تو عجیب قدر چھتریاں کھل گئی ہیں. کوئی صحابہ کی بات کرے گا تو اہل بیت کے خلاف بات کر رہا ہوگا, کوئی اہل بیت کی بات کرے گا تو صحابہ کے خلاف بات کرے گا, کوئی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوگا, باتیں کرتے کرتے اولیاء کے خلاف بات کر دے گا, کوئی جناب باتیں تو بڑی اچھی کرے گا مگر نبی پاک کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہوگا. وہ کیا گھٹائے گا, اللہ نے بڑھانی ہے. لیکن وہ یعنی آپ غور کریں کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں اور ہمیں پہچان بھی نہیں ہے, اور ہمارے بچوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. پلیز ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, ہمارا بہترین عقیدہ ہی ہمارا سب کچھ ہے. تو اپنی بھی فکر کریں, اپنی اولاد کی بھی فکر کریں, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول ہے.
इज्तिमात में आते रहें, खुद भी मदनी चैनल देखें, बच्चों को दिखाएं, और जनाब बच्चों को हो सके तो मदरसों में दाखिल करें, दावत इस्लामी के जामियात में दाखिल करें, ख़ुद दावत इस्लामी के काफ़िलों में सफ़र करें। इंशाअल्लाह इससे ये जहन बनता रहेगा और हुसैनी तरीके पर ज़िंदगी गुजारना जो है ये आसान हो जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको इमाम हुसैन की, करबला वालों की, पंजतन पाक की, सहाबाए किराम की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। और इनकी ग़ुलामी दरअसल रसूल पाक की ग़ुलामी है, क्योंकि वो नबी पाक के बेहतरीन साथी हैं। यहाँ एक और मिसकंसेप्शन का सिर्फ हल्का सा एक जवाब दे के निकल जाता हूँ कि जनाब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब सहाबा और अहले बैत में मामला ठीक नहीं थे, मादल्ला ये आपस में लड़ाई होती थी, नाराज़गी थी, दुश्मनियाँ थी। ये दरअसल सहाबा अहले बैत के ख़िलाफ़ नहीं कह रहे, ये नबी पाक की तरबियत पर एतराज़ कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि मेरे आका जिन हर सहाबी को कह रहे हैं कि वो सितारे की मानिंद है, और अपनी अहले बैत की जिस कदर नबी पाक ताकीद फरमा रहे मोहब्बत की, ये नबी पाक की तरबियत होगी कि ये आपस में लड़ेंगे? ये गोया नबी पाक की तरबियत पर एतराज़ है। ये हो ही नहीं सकता कि जिसको नबी पाक की सोहबत मिली हो उसका दिल साफ़ ना हो। अरे ये तो माफ़ी के ऐसे ख़ज़ीने थे कि जानी दुश्मनों को माफ़ कर देते। सहाबा और अहले बैत बहुत शीरो शकर और बड़े प्यार से ज़िंदगी गुजारते, और अल्लाह हम सब को इनकी सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि बयान के शुरू में मैंने कहा था कि आज हमारा ये इज्तिमा जो है उसके 2 पार्ट हैं। अभी ये पहला पार्ट तो इख्तिताम पज़ीर हुआ, हम इंशाअल्लाह अभी दुआ करेंगे, सलातो सलाम होगा, और आप में लंगर तकसीम किया जाएगा, लंगर हुसैनी तकसीम किया जाएगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद थोड़ा सा फ्रेश होकर इंशाअल्लाह हम अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी जो दावत इस्लामी के फ़ाउंडर हैं, वो इस वक्त फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरा फरमा रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे कि जब थोड़ी देर बाद वहाँ लाइव दुआ होगी तो उस दुआ में हम सब दोबारा शामिल हों। रात इंशाअल्लाह मेरी भी नीयत है और काफ़ी सारे आशिकान रसूल की नीयत है कि आज रात अल्लाह के घर में गुजारेंगे, और इंशाअल्लाह फिर उसके बाद हम वक्त मुनासिब पर यहाँ पर नवाफिल आशूरा पढ़ेंगे। तकरीबन मुझे लगता है कि 12:30 और 1 बजे के दरमियान फिर ये सेशन दोबारा शुरू हो जाएगा, जिसमें नवाफिल शब आशूरा पढ़ाए जाएंगे, कुछ ख़ास वज़ाइफ़ हैं वो पढ़ाए जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह नातख़्वां मौजूद हैं, नातख़्वानी होगी, मनकबतें सुनेंगे, वक्त मुनासिब पर ज़िक्र होगा, ख़ास दुआ होगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह सहरी का भी इंतज़ाम होगा। गुजारिश है कि कल भी रोज़ा रखें, जो आज रोज़ा नहीं रख सके वो 10 और 11 का रोज़ा रखिएगा। एक रोज़ा नबी पाक ने साथ मिलाने का फरमाया है कि आशूरे के साथ एक दिन का रोज़ा रखें। आशूरे के दिन कुछ ख़ास करने वाले काम हैं, वो भी नोट कर लें। आशूरा के दिन आपने गुस्ल करना है, सुरमा लगाना है, अपने बच्चों और फैमिली पर कुशादगी कीजिएगा, क्योंकि इस कुशादगी की बरकत से आपके पूरे साल इंशाअल्लाह आपके रिस्क में बरकत हो जाएगी। इसके साथ साथ कल नवाफिल भी पढ़ें, मकरू वक्त के अलावा जो वक्त आपको मिलता है नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। कोई मरीज़ आपके फैमिली में या रिश्तेदारों दोस्तों में है तो मरीज़ की इयादत कल करें, हो सके तो अपने नाखून वगैरह भी तराशें। तो कल का दिन खूब इबादत में गुजारिएगा। कल मस्जिद में इंशाअल्लाह फिर असर से मगरिब इंशाअल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, कल ज़ोहर के बाद यहाँ कुरान खानी भी है, और कल असर से मगरिब भी यहाँ प्रोग्राम होगा, दुआएं होंगी, और इफ़्तार इज्तिमा जिसको हम कहते हैं, और इफ़्तार का भी अहतमाम होगा। जो इस मस्जिद में माशाल्लाह पाबंदी से आते हैं उनसे मेरी गुजारिश है अपना ताउन भी हमारी मस्जिद से जारी रखा करें। बड़ी रात बड़े दिन न्याज़ें होती हैं, लंगर होते हैं और दीगर मस्जिद के मामलात होते हैं, तो अपना सपोर्ट रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये इसी तरह अच्छे अंदाज से ये सारे मामलात चलते रहेंगे। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। सल्लू अलल हबीब। जी, जो आज रात हमारे साथ गुजारेंगे उनके लिए ऊपर लंगर का इंतज़ाम है, और जो वापस जाएंगे तो उनको पार्सल दिया जाएगा, क्योंकि सबके लिए ज़ाहिर है कि बैठ के खिलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमारी ख्वाहिश होती है कि ये जो नीचे वाला फ्लोर है यहाँ लंगर वगैरह की तरकीब ना हो, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उन लोगों के लिए लंगर होगा जो हमारे साथ सहरी तक रुकेंगे, और जो वापस जा रहे हैं तो वो अपना लंगर जो है वो पार्सल लेते हुए जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलल हबीब। सल्लु अलल हबीब। मनकबत क्या रहे अमीर सुन्नती लिखे हुए। तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, मोहब्बत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी
جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، الفت حسین کی۔ ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضیٰ، ماجد ہے مرتضیٰ۔ ماں فاطمہ تو والد ماجد ہے مرتضیٰ، نانا نبی ہے خوب ہے، نانا نبی ہے خوب ہے قسمت حسین کی، جنت میں لے کے جائیں گے الفت کی، الفت حسین کی۔ اور شیر خدا کے شیر ہیں، بے حد دلیر ہیں، شیر خدا کے شیر ہیں، بے حد دلیر ہیں، شیر خدا کے شیر ہیں، بے حد دلیر ہیں، مشہور ہے جہاں میں، مشہور ہے جہاں میں شجاعت حسین کی، جنت میں لے کے جائیں گے الفت۔ اور کنبہ لٹایا جان بھی اپنی نثار کی، کنبہ لٹایا جان بھی اپنی نثار کی، بے مثل و بے مثال، بے مثل و بے مثال شہادت حسین کی، جنت میں لے کے جائیں گے الفت۔ اور تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا، تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کے، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا، عطار کی یہ آرزو پوری ہو یا خدا، اس کو دکھا دے خواب میں، ہم کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی، ہم کو دکھا دے خواب میں صورت حسین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، حل المشکلاتنا یا اللہ، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ، یا قاضی الحاجات
اقضی حاجاتنا یا اللہ، یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل، یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ، یا رجاء السائلین، یا امان الخائفین، یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام، یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری فرمانے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ شب عاشوراء ہے، بتایا گیا کہ باہر بارش بھی برس رہی ہے۔ اے اللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ برستی بارش کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ مبارک رات ہے، مانگنے کی رات ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا۔ جب امام حسین اور ان کے کاروان کی طرف نظر جاتی ہے تو ہمیں شرم آنے لگتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، ہم نہ خواہشیں قربان کر سکے، نہ وقت قربان کر سکے، نہ مال قربان کر سکے۔ اے اللہ بہت ساری خطائیں کر بیٹھے، اے اللہ دین متین کی بھی کوئی خدمت نہیں ہو پائی، کرم کر دے مولا۔ جیسے بھی ہیں ناقص ہیں، مگر ایک بات سچی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں امام حسین اور کربلا والوں سے پیار بڑا ہے، ہم اس محبت میں مخلص ہیں مولا، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اولیاء سے بھی پیار ہے، اور ان سب سے پیار نبی پاک سے پیار کی وجہ سے ہے، اور آقا سے محبت ہے اللہ تیری محبت کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ ان محبتوں کا واسطہ ہی پیش کر سکتے ہیں، عمل تو کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اے اللہ یہ نسبتیں، یہ محبتوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی آج کی رات بخشش فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ ہمیں یہ معلوم ہے مولا گناہ بہت ہیں، خطائیں بہت ہیں، مگر جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا۔ اگر تو نے ہمیں بخش دیا تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اے کریم آج ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں، اگر ہمیں بخش دے گا تو تیرے حبیب بڑے راضی ہوں گے۔ شب عاشور کا واسطہ بس آج بخشش فرما، اے سب سے بڑے معاف کرنے والے آج ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔ اے کریم ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، پابندی سے روزے رکھنے والا بنا دے، تلاوت قرآن کا شوق دے دے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، فقط حلال روزی کمانے والا بنا، اور ہمارے رزق حلال میں برکت بھی ڈال دے، رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرما، صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرما، ہماری نسلوں کو بھی اللہ یہ غلامیاں نصیب فرما، ہمارے اور ہمارے نسلوں کے عقائد اے اللہ ہمیشہ محفوظ رہیں، ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے ایمان بد عقیدہ پیدا نہ ہو۔ اے رب کریم ہمارے گھر والوں کی آنے والی نسلوں کی بھی بخشش فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں گناہوں والی زندگی اور بالخصوص یزیدی طریقے والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، حضرت علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ، کربلا والوں کی ان عظیم قربانیوں کا واسطہ، بس آج ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے، ہمیں کربلائے معلی کی حاضری بھی نصیب فرما۔ اے کریم مولا میدان محشر میں امام حسین کے قدموں میں ہمیں جمع ہونا نصیب فرما، اور ان کے نانا جان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے پروردگار، اے کریم مولا، اے پروردگار ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی کسی غم میں ہے۔ اے اللہ کربلا والوں کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں مولا غیب سے مدد فرما، فلسطین کے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اے اللہ ترقیاں عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں
گھروں کی حفاظت فرما اے کریم مولا پروردگار اس مسجد کو بھی آباد فرما اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین سلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین سلام یا حسین السلام یا کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا جان خیر الانام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین
تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین